بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 107 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے وَنَاوَلَهُمَا مِن دَرَاهِمِهِمَا قَبْضَةً سے لے کر وَأَمَرَهُ بِالتَّجَسُّسِ عَنْ أَنْبَائِهِ تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَنَاوَلَهُمَا مِن دَرَاهِمِهَا قَبْضَةً، اور قاضی نے صدقات کے دراہم میں سے ایک مٹھی ان کو دے دی، یعنی ان کو عطا کی۔ صدقات کے اس ڈیر میں سے، اس دراہم میں سے ایک مٹھی بر کے ان دونوں کے حوالے کر دی۔ وقال لهما، اور ان سے کہا تعللا بهذه العلالہ، کہ اس بہلاوے سے دل کو آپ بہلا دیجئے، یعنی جیسے آدمی اظہار کرتا ہے کہ یہ تو آپ کی ضرورت تو اس سے زیادہ ہے، اور آپ کی ضرورت کے مقابلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ اب ہماری استعداد اور طاقت اس سے زیادہ کی نہیں ہے، اس لیے آپ اس کو قبول کیجیے۔ وَتَنَدَّيَا بِهَذِهِ الْبُلَالَةِ، اور اس طرح سے فی الحال آپ تر ہو جائیے۔ بلالہ تری کو کہتے ہیں، اور علالہ تھوڑی سی چیز جس سے دل بہلایا جا سکے۔ وَاصْبِرَا عَلَى كَيْدِ الزَّمَانِ وَكَدِّهِ، اور دونوں صبر کیجئے زمانے کے فریب اور مشقت پر۔ قید فریب کو کہتے ہیں، مکر کو، اور کدہ کد یکد کدن سے مشقت کو کہتے ہیں۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ وَأَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ، بس قریب ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنی طرف سے کشادگی عطا فرمائے، او امر من عندہ، یا اپنی طرف سے کوئی اور امر لے کر آئے۔ فَنَهَضَا وَلِلشَّيْخِ فَرْحَةُ الْمُطْلَقِ مِنَ الْإِسَارِ، وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اس حال میں کہ شیخ کے لیے قید سے آزادی پانے والے آدمی کی طرح خوشی تھی، یعنی شیخ کا چہرہ جو ہے وہ چمک رہا تھا خوشی سے۔ وَحِزَّةُ الْمُؤْسِرِ بَعْدَ الْإِعْسَارِ، اور جھوم تھی، شادمانی تھی۔ حزہ یعنی جھومنا، حرکت میں آنا۔ موسر یعنی مالدار آدمی کی، بعد الاعصاری، اور وہ بھی اس وقت جب تنگ دستی کے بعد اس کو مالداری نصیب ہو۔ تو تنگ دستی کے بعد مالدار ہونے والے آدمی کے جھومنے کی طرح وہ جھوم رہا تھا، اس کے لیے جھوم تھی۔ قال الراوی، راوی کہتے ہیں وَكُنْتُ عَرَفْتُ أَنَّهُ أَبُو زَيْدٍ سَاعَةَ بَزَغَتْ شَمْسُهُ وَنَزَغَتْ عِرْسُهُ، میں تو پہچان چکا تھا کہ یہ ابو زید ہیں اس وقت جب سے اس کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ بزغ یبزغ بزوغ، بزوغ کہتے ہیں طلوع ہونا۔ وَنَزَغَتْ عِرْسُهُ، اور جب سے اس کی بیوی نے جھوٹ بولا تھا، یعنی اس کی نافرمانی کی تھی۔ نزغ ینزغ نزغن، بگاڑ پیدا کرنا، اور غیبت کرنا، عیب لگانا، یعنی جب سے اس کی بیوی نے اس پر عیب لگا دیا تھا یا اس معاملے کو اس نے بگاڑا تھا، اس کی نافرمانی کی تھی۔ وَكِدْتُ أُفْصِحُ عَنْ افتنانِهِ، اور قریب تھا کہ میں اس کی شعبدہ بازی اور اس کی دوکہ دہی اور یہ جو فریب ہے اس کو بیان کرتا۔ وَإِثْمَارَ أَفْنَانِهِ، اور اس کی شاخوں کے پلدار ہونے کو، باراور ہونے کو ظاہر کرتا۔ ثم اشفقت، لیکن پھر مجھے خیال آیا، میں ڈرا، من عثور القاضی علی بہتانہ، کہ اس کے بہتان پر قاضی کے مطلع ہونے سے۔ عثر یعثر عثور، مطلع ہونا، اطلاع پانا۔ وتذویق لسانہ، اور اس کی زبان کی ملمہ سازی سے۔ ذوق یذوق التذویق، کسی چیز کو مزین کرنا اور اس کو جو ہے آراستہ کرنا۔ فلا يرى عند عرفانه أن يرشحه لإحسانه،
پس وہ اس کو پہچاننے کے بعد اپنے احسان کا مستحق نہ بناتا. یعنی مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں اگر میں اس کی اس پہچان سے پردہ ہٹاؤں اور اس کا پہچان کراؤں تو پھر شاید قاضی اس کو اپنے احسان کے لیے محل نہیں بنائے گا اور احسان اس پر نہیں کرے گا. فاحجمت عن القول احجام المرتابی، تو میں شک کرنے والے یعنی متردد آدمی کے رکنے کی طرح میں رکا بات چیت سے. وطویت ذکرہ کطی السجل للکتاب، اور میں نے اس کا ذکر ایسا لپیٹا جیسے رجسٹر کسی مکتوب کو لپیٹ لیتا ہے. سجل رجسٹر کو کہتے ہیں، اور کتاب یعنی خط کو، یہاں اس سے مراد مکتوب ہے، اور اس کی سجل کی جمع سجلات آتی ہے. الا انی قد قلت بعد ما فصل، یہاں تک کہ میں نے کہہ ڈالا جو کچھ میرے ذہن میں تھا اس سے متعلق قاضی کے سامنے جب وہ جدا ہوا ہم سے. ووصل الی ما وصل، اور پہنچا جہاں تک اس نے پہنچنا تھا. لو ان لنا من ينطلق فی اثره، یہ مقولہ ہے اس راوی کا، حارث کا، کہ میں نے پھر کہا، کیا کہا کہ اگر ہمارے لیے کوئی ایسا آدمی ہو من ينطلق فی اثره، جو اس کے پیچھے چلے، لاتانا بفص خبره، تو وہ اس کی خبر کے نگینے کو ہمارے پاس لے آئے گا، یعنی حقیقت واضح کر دے گا. فص نگینے کو کہتے ہیں، فصوص اس کی جمع تھی. وبما ينشر من حبره، اور اس چیز سے متعلق بھی بات کرے گا، یعنی جو منقش چادر ہے وہ ہمارے پاس لائے گا جو اس کی پلائی ہوئی تھی. تو پھر یہ جو ہے بہت اچھی بات ہو جائے گی اور ہمارا یہ معمہ حل ہو جائے گا. فَأَتْبَعَهُ الْقَاضِي أَحَدَ أُمَنَائِهِ، تو قاضی نے اپنے امینوں میں سے، امین ان کی جمع امنا، ایک کو اس کے پیچھے بھیجا. وَأَمَرَهُ بِالتَّجَسُّسِ عَنْ أَنْبَائِهِ، اور اس کے اخبار کے متعلق اس کو جاسوسی کرنے کا حکم دیا اور حقیقت کو واضح کرنے کا اسے اندیہ دیا. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس کو اچھی طرح ذہن نشین کریں گے اور بار بار اس کو توجہ سے سنیں گے. والسلام.